اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔ چلے بیشتر بدانیم میں در محل بنی ساعدہ، بڑی خوبصورت روایت ہے، اور یہ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا، جس میں امام نے اپنی زندگی کا ایک خوبصورت طریقہ کار، بہترین روش اور بہترین خصلت اور عادت کا اظہار کیا ہے، پیش کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بارانی شب تھی، رات ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں امام اپنے بیت الشرف سے نکلے۔ امام کی پشت پہ ایک بوری بھی تھی، تو امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام ہے معلی ابن خنیس، اس نے امام کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ اندھیری رات میں، بارش میں، رات کا یہ وقت، آخر امام کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ دبے پاؤں امام کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ جو بوری امام کی پشت پر تھی وہ گر پڑی ہے، اور امام اندھیرے میں زمین پہ جھک کے کچھ اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ قریب پہنچا اور جا کر کے سلام کیا۔ تو امام نے پوچھا کون؟ مولا۔ کہاں؟ کہا یہ زمین پہ کچھ روٹی کے ٹکڑے گر گئے ہیں، جن کو میں چن رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں، اس میں میری مدد کرو، تم بھی اٹھاؤ۔ اس نے بھی روٹی کے ٹکڑے اٹھائے اور بوری کے اندر دوبارہ ڈالا، اور اس نے بوری پکڑ لی۔ کہا مولا دے دے، میں اپنی پشت پہ لیتا ہوں، جہاں جانا ہے وہاں چلیے، میں پہنچا دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو، یہ مجھ کو اٹھانے دو، تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ امام کے ساتھ چلا۔ مدینے میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا محلہ بنی ساعدہ، محلہ تھا۔ یہ شہر کا وہ علاقہ کہ جس علاقے میں شہر کے غریب، فقیر، ضرورت مند افراد، غریب لوگ رہتے تھے۔ جیسے جھوپڑ پٹیوں والا علاقہ ہوتا ہے، فقراء نشین غریبوں کی رہنے ہونے کے ایک خاص محلہ، خاص جگہ ہوتی ہے نا، ایسے ہی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہاں پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو سو رہے ہیں۔ اس محلے کے سارے فقیر کیا ہے، سوئے ہوئے تھے، کوئی ایک نہیں جاگ رہا تھا۔ امام نے بوری سے ایک ایک دو دو روٹی نکالی اور ہر ایک کے سرانے، ہر ایک کے بستر پہ رکھ دیا۔ سب کو روٹیاں تقسیم کرنے کے بعد اب گھر کی جانب جب چلے تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں، اس نے راستے میں امام سے سوال کیا، پوچھا کہ مولا یہ رات کے اندھیرے میں اب روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے جن کے پاس آئے تھے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی معرفت رکھتے ہیں، آپ کی ولایت اور امامت کو قبول کرنے والے ہیں؟ امام نے فرمایا نا، اگر یہ میرے چاہنے والے ہوتے، میری ولایت کو قبول کرنے والے ہوتے تو روٹیوں کے ساتھ ساتھ میں نمک بھی لاتا۔ یہ میرے اپنے نہیں ہیں۔ اب اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے دروس ہیں، اس روایت میں بہت ساری چیزیں غور کرنے کی، توجہ کرنے کی ہیں۔ ایک تو یہ انفاق کا یہ جذبہ، انفاق کے سلسلے میں راہ خدا میں خرچ کرنے، غریبوں اور لاچاروں کی مدد کرنے کا جو یہ طریقہ ہے امام کا، یہ طریقہ کہاں ہے کسی کے پاس؟ ایک یہ ہے۔ اور اگر کسی کے اندر جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے مدد کرنے کا، تو مدد کرنے میں مولانا مذہب دیکھتا ہے کہ اپنے مذہب کا ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، بہر صورت چلیں دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ در محلہ بنی ساعدہ، محلہ بنی ساعدہ میں
یہ محلے بنی ساعدہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، علاقے کا نام ہے۔ شب بود، رات تھی، وہ ہوا بارانی، اور ہوا کیا تھی؟ بارشی ہوا تھی، بارانی ہوا تھی۔ بارانی ہوا کہتے ہیں جب ہوا کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہو، ٹھیک، برسات کے موسم میں جیسے ہوتی ہے نا، ہواؤں کے ساتھ بارش بھی آتی ہے۔ شب بود، رات تھی، وہ ہوا بارانی و مرطوب، اور ہوا جو ہے بارانی اور مرطوب تھی۔ امام صادق علیہ السلام تنہا و در خلوت، امام جعفر صادق علیہ السلام اکیلے میں اور تنہائی میں، تنہا اکیلے و در خلوت، خلوت کہتے ہیں مثلا آپ فرض کر لیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی تنہا اکیلے ہے نا، تنہا و در خلوت، اکیلے اور خلوت میں، کوچے از خانے بیرون آمد، تنہا و در خلوت کوچے، ایسے خلوت کوچے، اکیلے جب گلی میں بالکل خلوت تھی، گلی خالی تھی، گلی میں کوئی نہیں تھا، از خانے گھر سے، بیرون آمد امام باہر نکلے، و بطرف محلے بنی ساعدہ روانے شد، اور محلے بنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے، چل دیے۔ معلی ابن خنیس کے از اصحاب و یاران نزدیک امام بود، معلی ابن خنیس کے جو امام کے نزدیکی ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھا، معلی ابن خنیس کے از اصحاب و یاران نزدیک امام بود، جو امام کے قریبی اور نزدیکی دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے، امام را دید، اس نے امام کو دیکھا، و آہستہ بدنبال امام حرکت کرد، اور آہستہ آہستہ دبے پاؤں امام کے پیچھے حرکت کرنے لگا، چلنے لگا، و آہستہ آرام سے بغیر کسی آواز کے، بدنبال امام، امام کے پیچھے حرکت کر چل پڑا، حرکت کر چل پڑا۔ ناگہان معلی در ان تاریکی شب، اچانک معلی نے اس اندھیری رات میں، ناگہان یعنی اچانک، یکا یک، معلی نے در ان تاریکی شب، اس اندھیری رات میں، متوجہ شد، متوجہ ہوا کہ چیزی از دوش امام روئے زمین ریخت، کہ کوئی چیز امام کے کندھے سے زمین پر گری، متوجہ ہوا کہ چیزی از دوش امام، کہ کوئی چیز امام کی پشت سے، امام کے کندھے سے، روئے زمین، زمین کے اوپر ریخت گر گیا ہے، جلو رفت، آگے آیا، وہ سلام کرد، اور امام کو سلام کیا، امام صدائے معلی را شنید، امام نے معلی کی آواز سنی، و جواب سلام او را داد، اور اس کے سلام کا جواب دیا، وہ فرمود، اور امام نے فرمایا، تو معلی ہستی، کیا تم معلی ہو؟ معلی جواب داد، بلے، معلی نے جواب دیا، ہاں مولا میں ہوں۔ امام فرمود، انہارا از روی زمین جمع کن، معلی یہ جو زمین پہ ہے اس کو جمع کرو، اکٹھا کرو، و بمن بدے، اور مجھے دو، زمین پہ جو چیز گر گئی اسے اٹھاؤ اور مجھے دو۔ معلی خم شد و دید کی چند نان روی زمین ریختہ است، معلی جھکا اور دیکھا کہ کچھ روٹی ہے جو زمین پر بکھری ہوئی ہے۔ معلی خم شد، معلی جھکا، و دید اور دیکھا کہ چند نان کی کچھ روٹیاں روئے زمین، زمین کے اوپر ریختہ است، گری ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، آنہارا جمع کرد، ان روٹیوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، و بدست امام داد، اور امام کے ہاتھوں میں دیا۔ امام ہم نانہارا درکی سے بزرگی کی ہمراہ داشت، امام نے بھی روٹیوں کو اس بڑے تھیلے میں کہ جو امام کے ساتھ تھا، در کیسئی، کیسا یعنی بوریا، تھیلا،
بزرگی اس بڑے تھیلے میں کہ ہمراہ داشت کی جو امام کے ساتھ تھا، ریخت امام نے اس میں رکھا، روٹیوں کو ڈالا. کیسے کہ یک نفر به سختی می توانست آن را بدوش بکشد، ایسا تھیلا کہ جس کو ایک آدمی بمشکل اپنے کاندھے پر اٹھا سکتا تھا. یعنی اتنا بڑا تھیلا تھا کہ ایک آدمی کا اٹھانا مشکل تھا، لیکن امام اٹھائے ہوئے تھے. کی صحیح کہ ایسا تھیلا کہ یک نفر کی ایک انسان بے سختی مشکل کے ساتھ می توانست آن را بدوش بھی کشد، اپنے دوش پر اپنے کندھے پر اٹھا سکتا تھا. اتنا بڑا مسئلہ تھا. معلا گفت، معلا نے کہا اجازت بدہید ان را من بگیرم، مولا اجازت دیجئے اس کو میں پکڑ لیتا ہوں، اس کو میں اٹھا لیتا ہوں، اسے میں لے لیتا ہوں. اجازت بدہید اجازت دیجئے، ان را من بگیرم اسے میں لے لوں، میں اٹھا لوں. امام نے فرمایا خیر، لازم نیست، نہیں، ضروری نہیں ہے. خودم بے انکار سزاوار ترم، اس عمل کے لیے، اس کام کے لیے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، تم سے زیادہ بہتر ہوں. بعد ہر دو نفر براہ افتادن، بعد دونوں لوگ ایک ساتھ راستہ چلنے لگے. بعد اس کے بعد یہ تمام گفتگو کے بعد ہر دو نفر، دونوں لوگ براہ افتادن، براہ افتادن یعنی رفتن، چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے. و بے محلّی بنی ساعدہ رسیدن، اور محلے بنی ساعدہ تک پہنچے. آنجا محلے فقراء و مستمندان بود، وہاں پر فقیروں اور غریبوں کا، ضرورت مندوں کا محلہ تھا. فقراء فقیر کی جمع، مستمندان مستمند یعنی ضرورت مند. فقیروں اور ضرورت مندوں کا محلہ تھا، فقیروں اور ضرورت مندوں کی جگہ تھی. و کسانی کی مکانی نداشتن، اور وہ افراد، وہ لوگ کہ جن کا کوئی گھر نہیں تھا. در آنجا زندگی می کردن، وہ اسی محلے میں رہتے تھے. ہمیں خواب بودن، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. و حتی یک نفر ہم بیدار نہ بود، یہاں تک کہ ایک آدمی بھی بیدار نہیں تھا، کوئی جاگ نہیں رہا تھا، سارے سو رہے تھے. امام نانہارا، امام نے روٹیوں کو یکی یکی، ایک ایک کر کے، دوتا دوتا، دو دو کر کے، سمجھ رہے ہیں، ایک ایک، دو دو، کنارے لباس فقراء گزاشت، فقیروں کے کپڑے کے پاس رکھ دیا. کنارے لباس فقراء، فقیروں کے کپڑے کے پاس گزاشت، رکھ دیا. و ہیچ کس را فراموش نہ کر، اور ان میں سے کسی کو امام نہیں بھولے. ایسا نہیں کسی کو چھوڑ دیا ہو، کسی کو بھول گئے ہوں. جتنے وہاں پہ تھے ہر ایک کے لباس کے پاس امام نے روٹیاں رکھیں. پس از تمام شدن نانہا، جب روٹیاں تمام ہو گئیں تو بے طرف خانے حرکت کردند، گھر کی جانب چل دیے، گھر کی جانب بڑھنے لگے. در راہ معلا پرسید، راستے میں معلا ابن خنیس نے سوال کیا، پوچھا آیا انہا کی شما در دل شب برائے شان نان آوردید، کہ کیا یہ لوگ کہ جن کے لیے آپ آدھی رات میں روٹیاں لے کر آئے ہیں، شیعہ و معتقد بے امامت ہستند، یہ آپ کے پیروکار اور آپ کی امامت پر اعتقاد اور ایمان رکھنے والے ہیں. ایک بار اور دیکھیں، معلا پرسید، معلا نے سوال کیا، آیا انہا کیا یہ لوگ کہ شما کہ آپ در دل شب، دل شب یعنی آدھی رات، سمجھ رہے ہیں، اندھیری رات، آدھی رات، کیا یہ لوگ کہ آپ اندھیری رات میں برائے شان جن کے لیے نان آوردید، روٹی لے کر آئے ہیں، شیعہ یعنی آپ پیروکار، وہ معتقد بے امامت ہستن، اور امامت کا اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں. امام پاسخ داد، نہ، امام نے جواب دیا کہ نہ، یہ ہمارے شیعہ
ہماری امامت کے قائل نہیں ہے. اگر معتقد بے امامت بودند، اگر یہ امامت پر اعتقاد رکھتے، اگر یہ امامت کے قائل ہوتے، نمک ہم میاوردم، تو نمک بھی لاتا. واقعاً اب جب اہل بیت اطہار علیہم السلام ایسے افراد اور ایسے لوگ کہ جو پیروکار نہیں ہیں، جو اعتقاد اور ایمان نہیں رکھتے اماموں پر، اماموں کی امامت کا، جب ان کے ساتھ اتنے مہربان ہیں، ان کی طرف ان کی یہ توجہ ہے، تو پھر جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام سے دوستی کرنے والے، امام کی امامت پر ایمان رکھنے والے. اسی لیے امام زمانہ کی ایک حدیث ہے کہ اگر ہماری توجہ تمہاری طرف نہ ہوتی تو زمانے کے حادثات تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، تمہیں جڑ سے اکھاڑ دیتے، سوکھے ہوئے پتوں کی طرح تم لوگ بکھر جاتے. یہ تو ہماری خاص عنایت اور ہماری خاص توجہ تمہارے ساتھ ہے جو تم محفوظ ہو. اور عجیب ہے، جبکہ یہ توجہ امام کی طرف سے ہے اور ہماری طرف سے بے توجہی ہے. جب بے توجہی میں امام کی توجہ کی یہ حالت ہے تو ہماری توجہ اگر بڑھ جائے امام کی طرف تو پھر یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بے توجہی میں امام ہماری طرف اتنی توجہ رکھتے ہیں تو ہماری توجہ اگر ان کی طرف ہو جائے تو ان کی توجہ، ان کی عنایت ہمارے ساتھ کتنی ہوگی. اتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے واقعاً خصوصی توجہ دی ہے امام کی جانب. اماموں نے نوازا ہے انہیں، مشکلات سے، دشواریوں سے، مصیبتوں سے بچایا ہے. کشتی نجات ہے یہ، ہر دور میں، ہر زمانے کے اور ہر طریقے کے خطرات سے نجات دینے والے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ان کے ساتھ رہے گا، ان کی پیروی میں زندگی گزارے گا، یقینی طور پر یہ سہارا دیں گے، یہ نجات دیں گے، یہ بچائیں گے. یہ داستان یہ شہید مطہری کی داستان راستان سے لی گئی ہے اور اصل منبع ہے اس روایت کا وسائل الشیعہ. سمجھ رہے ہیں؟ وسائل الشیعہ سے شہید مطہری نے نقل کیا اور شہید مطہری کی کتاب داستان راستان سے اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے. یہ فارسی کی جو آپ پڑھ رہے ہیں. روایات وغیرہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے اگر مریض ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کی وجہ سے رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتے ہیں. ان کے مرض کا، ان کے درد کا درد ہمیں ہوتا ہے. کاش اس احساس کو اور اس درد کو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو خاص موقعوں پہ ہے نا، فرش عزا جب بچتا ہے تبھی ان کی یاد آتی ہے، ان کے درد کا جب ذکر ہوتا ہے تبھی، ہے نا. پہلا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے، 8ویں امام کی حدیث ہے نا، ہمارے حقیقی چاہنے والے وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جو ہمارے غم کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں، جو ہر حال میں ہماری پیروی کرتے ہیں. چلے، کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ درس واضح ہے، آسان تھا، کوئی مشکل تو تھی نہیں. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے. کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی ایسا کلمہ ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو نہ سمجھ میں آیا ہو، جس کی وضاحت کی ضرورت ہو. سمجھ میں آ گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے.